لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ذوالحجہ کا مہینہ الحمدللہ ہمارا پر سایہ فگن ہے۔ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں بقرعید، عید قرباں، عید الاضحیٰ الحمدللہ ہم سب منانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور ہماری قوم کے صاحب نصاب لوگ قربانیاں پیش کرنے کی بھی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ قربانی دراصل یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملات درپیش ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور پھر کیا یہ معاملات ہوئے کتابوں کے حوالے سے اور دلچسپ انداز میں آپ تک میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحج کی 8ویں رات میں ایک خواب دیکھا، اس مہینے کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور و فکر فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اسی لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کا جو نام یوم الترویہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پورا دن اسی سوچ اسی فکر میں گزار دیے کہ رات جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ خواب خدا کی طرف سے تھا یا پھر شیطان کی طرف سے۔ وہ چونکہ غور و فکر کرتے رہے، سوچتے رہے کہ یہ کس طرف سے خواب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ اور غور و فکر کی وجہ سے اس دن کا نام ہی یوم الترویہ رکھا گیا ہے۔ یعنی 8 تاریخ کو یوم الترویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی اداؤں سے بھی اتنا پیار ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوبین کے اداؤں سے، ان کے اندازوں سے بھی اتنی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی یادگار قائم فرما دیتا ہے الحمدللہ۔ اور پھر 9ویں رات، 8ویں کی رات کو تو خواب دیکھا ہے، 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اس لیے جب اس یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ جو 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کو عرفہ مطلب پہچاننا۔ تو چونکہ 9 تاریخ کی رات کو جو خواب دیکھا آپ نے، تو اس خواب میں آپ کو شناخت حاصل ہو گئی، آپ پہچان گئے کہ یہ جو خواب ہے یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو پہچان جانے کی وجہ سے اس دن کا نام یوم عرفہ رکھ دیا گیا۔ یعنی یوم عرفہ کے نام رکھنے، اس تاریخ کو 9 تاریخ کا نام یوم عرفہ رکھنے کے پیچھے بھی ادائے ابراہیمی کی ہاتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ایک یادداشت کے طور پر، یادگار کے طور پر بنائے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا نام یوم عرفہ رکھا۔ پھر 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد، 10ویں رات کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی خواب دیکھا، یعنی مسلسل 3 راتوں تک ابراہیم علیہ السلام نے یہی خواب دیکھا۔ جب 10ویں کی رات کو بھی یہی خواب دیکھا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ چونکہ 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب بیٹے کو ذبح کرنا ہی کرنا ہے، تو اب چونکہ اس دن آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ذبح کرنے کا، اس لیے اس دن کا نام یوم النحر یعنی قربانی کا دن رکھا گیا۔ یعنی یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر جو 8، 9 اور 10 تاریخ کے اس مہینے کے دنوں کا الگ الگ جو نام ہے، وہ سارے ناموں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے تعلق سے رکھا گیا ہے، وہ نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو اللہ کے اولیاء کرام، اللہ کے محبوبین، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی کردار کو، ان کے اداؤں کو، ان سے جڑی چیزوں کو، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی یادگار بنا لینا الحمدللہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت رب العالمین ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 9 صفحہ 346 کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ 3 بار خواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تو اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے. جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر یا تو 7 سال تھی یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد، مختلف روایتیں ہیں. شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا. جب ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے اسماعیل علیہ السلام کو، تو شیطان کیا ان کی ایک جان پہچان والی شکل لے کر، ایک جان پہچان والے آدمی کی شکل لے کر ان کے سامنے ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا. یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں. شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ابراہیم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے، یعنی اللہ کا اگر حکم ہے، تو انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا ہے. ایسی ماں ہے، الحمدللہ. اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی مایوس ہوا، حضرت حاجرہ کے پاس بھی مایوس ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ عز و جل کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. کس نے سکھایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسی تربیت؟ الحمدللہ، جو ابراہیم کی گود میں پلے، حضرت حاجرہ کے گود میں جو بچہ پلے نا، اسماعیل علیہ السلام، الحمدللہ بارگاہ خداوندی میں خدا کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ان کے اندر دیکھیے. یہ جو باتیں میں نے عرض کی، مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 426 کے اندر موجود ہے. اب جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری. جمرے کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا. یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا. فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے. آپ نے اسے 7 کنکریاں پھر ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب شیطان نے تیسرے جمرے کے پاس پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا. شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں. جو حج کو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، جو نہیں جاتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ شیطان کو کنکریاں وہاں مارتے ہیں. تو وہاں کنکریاں شیطان کو جو مارتے ہیں نا، وہ اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو قائم کرتے ہیں. تو اللہ والوں کی یادگاروں کو قائم رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی. اب جا کر ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خبر دی کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے ایسا فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک فرما بردار بیٹے کا کردار کیسا ادا کر رہے ہیں. دیکھیے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ترجمہ کنز الایمان، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے.
اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، رضامندی کا اظہار کیا کہ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے جو حکم ہے آپ کیجئے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ 26 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تینوں بولی ہیں الحمدللہ، یہ تینوں میں سے ایک حضرت جبریل کی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ تینوں جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین محبوب بندوں کے جو تھے الحمدللہ، اس کی یادگار ایسے قائم ہوئی کہ الحمدللہ قیامت تک اس کی گونجتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی چیزوں سے کیسی پیار ہے، یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ یہ بنایا شرح ہدایہ جلد نمبر 3 صفحہ 382 میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ مینڈھا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا، بلکہ اسے درندوں یعنی پھاڑ کھانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا۔ تفسیر جمل جلد نمبر 6 صفحہ 349 میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یعنی جو مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہوا تھا، اس کے سینگ ایک لمبے عرصے تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ کعبہ شریف میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانح کربلا میں دیے ہوئے مضمون کی روشنی میں عرض ہے کہ نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 سپاہیوں کی فوج دے کر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔
ظالم یزیدیوں نے مدینہ شریف میں بے انتہا خون ریزی کی، 7,000 صحابہ کرام سمیت 10,000 سے زیادہ افراد کو شہید کیا، اہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے، انتہائی شرمناک حرکتیں کی، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے۔ پھر یہ فوج مکہ شریف پہنچی، منجنیق کے ذریعے سے پتھر برسائے، اس سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد الحرام کے ستون شہید ہو گئے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے آگ لگا دی۔ کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دمبے کے جو مبارک سینگ تبرک کے طور پر محفوظ تھے، وہ بھی اس آگ میں جل گئے۔ جس روز یعنی 15 ربیع الاول 64 ہجری کو کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی، اسی روز ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں یزید پلید مر گیا۔ اس بدنصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر کے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان رسالت کے مہکتے پھولوں کو زمین کربلا پر خاک و خون میں تڑپایا، مکے مدینے والوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، اس تخت حکومت پر اسے 3 برس 7 ماہ شیطانت کرنے کا موقع ملا۔ اس کی موت میں کس قدر عبرت ہے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا وہ ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔ یاد رہے کہ کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کرے گا، اور اگر کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے، کیونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب وحی الہی یعنی اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی، اور مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد تھے۔ آخری معلوماتی بات یاد رکھیے، بڑی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی دعائیں مانگ کر کہتے تھے، اسمع یا ابل۔ اسمع کے معنی ہے سن، اور ابل عبرانی زبان میں خدا عز و جل کا نام ہے۔ اس طرح اسمع یا ابل کے معنی ہوئے اے خدا عز و جل میری سن لے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ بات تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ 688 میں لکھا ہے۔ تو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب، اور اس خواب کے نتیجے میں ہونے والے واقعات کا مبارک تذکرہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے فیضان سے فیضیاب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔